جی جی، اچھا میں اس کی طرف آنا چاہتی ہوں، بالکل انڈیا کے حوالے سے آپ کے لیے میرے پاس دو اہم سوالات ہیں، لیکن اس سے پہ جانے سے پہلے جس ٹائمنگ میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ، اور جس طریقے سے وہ رسپونڈ کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس پورا مینڈیٹ نہیں ہے، تو پھر ان کو چوتھے روز میں ڈالنے کے بجائے تو پھر ہمیں ختم کر دینا نہیں چاہیے تھا 3 روز بعد، جب ہم نے دیکھا کہ نتھنگ از کمنگ آؤٹ آف اٹ۔ اور ایک اور سوال بھی میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا ہم نے دیر تو نہیں کر دی ان کو انگیج کرنے میں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزراء یہ کہتے رہے ہیں کہ بھئی افغانستان پاکستان کا دشمن ہے، تو اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے کہیں ہم نے کوئی معاملات زیادہ خراب تو نہیں کر دی، ہم نے تو نہیں کر دی؟ شفا، ایک چیز ہمارے پاکستان میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن رہتی ہے. دیکھیں کنٹینیوسلی افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے جی، پاکستان کے بھی ہوتے رہے. 2021 میں بھی آپ کو یاد ہوگا وہ صحیح تھے یا غلط تھے، ری سیٹلمنٹ کی جب بات ہوئی تو اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ فوراً ہی سچویشن خراب کر دی گئی جی. اس کے بعد فرینڈز بھی ان سے بات کرتے رہے، سعودی عربیہ نے بات کی ہے، قطر نے کی ہے، چائنا کے ساتھ ہمارا ٹرائلیٹرل چلتا رہا، تو ڈائلاگ تو کنٹینیوسلی ہو رہا ہے. بٹ جتنا آئی تھنک وہ لیوریج کے طور پہ تحریک طالبان پاکستان کو، یا تحریک طالبان پاکستان نے اور افغان طالبان نے جو آئی ایس ایف کے خلاف اتنا لمبا عرصہ جہاد کیا، جو تو ان کے اپنے ڈائریکٹ جو دوسرے کمانڈرز ہیں، تمام کمانڈر کے ساتھ ایک رابطہ بھی اسٹیبلش ہو چکا ہے. سیکنڈلی افغانستان کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ اوورال تو طالبان اپنا کنٹرول دکھا رہے ہیں کہ جی ہمارا حکومت ہے، ہم پاور میں بیٹھے ہوئے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ریجنز بانٹ دیے ہیں جی. جو کمانڈر جدھر پاورفل ہے انہیں کہا گیا کہ جی آپ فرنچائز کا بورڈ تو طالبان کا لگا لے اور اپنی پھر اتھارٹی وہاں پہ کرے. دیٹس وائی دے آر ناٹ ایون کمنگ ود اینی ایجنڈا آف افغانستان جی. اب جو دیر کی آپ بات کر رہی ہیں، کیا ترکیہ اور قطر اس میں اپنا کوئی کردار ثالثی کا ادا نہیں کر سکتے اس وقت؟ ویسے تو چونکہ ترکیہ میں ہی ہو رہے ہیں تو ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ ان کی بھی ایک خواہش ہے کہ معاملات سیٹل ہو جائیں، لیکن کیا وہ ایکٹیولی اس میں بیٹھ کر کوئی بات چیت پراپر طریقے سے کسی حتمی انجام کی طرف اس مذاکرات کو لے جانا چاہیے ان کو؟ ہم کیا ان سے توقع رکھتے ہیں یہ؟ دیکھیں پاکستان بہت کھلے دل کے ساتھ ان مذاکرات میں شامل ہوا ہے جی. اور ابھی تو یہ میکنزم ڈسکس ہو رہا تھا نا، لارجر تو بات چیت ہو گئی تھی کہ جی سیز فائر ہو جائے گا اور ایڈریس کیا جائے گا، اور یہ جو ایڈریس کیا جائے گا اس ایشو کو تحریک طالبان کے یا جو نان سٹیٹ ایکٹرز وہاں سے پاکستان کے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کی شکل میں. اچھا اب اس کا میکنزم اور نیٹی گریٹیز ہوتے ہیں. اچھا ٹرکیہ اور قطر کا بھی جو رپورٹس آ رہی ہے، دے آر پلینگ اے ویری ویری پازیٹیو رول. میں سمجھتا ہوں پاکستان بھی کھلے دل کے ساتھ گیا ہے، لیکن یہ اگر چوتھے دن میں جا رہے ہیں تو اس میں ترکیہ اور قطر کا رول ہے جی. جو اطلاعات آئی ہیں اس میں وہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں، اور وہ ترکیہ اور جو قطر ہے وہ خود شاک میں ہے فرام دا بیہیویئر آف دس نیگوسیشن ٹیم. اور اگین میں ریپیٹ کروں گا کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ایک گروپ ہے، پروبیبلی وہ جو گروپ مینٹلٹی ہے وہ اس وقت ایز کمپیئر ٹو دی اسٹیٹ اسٹرکچر ڈائلاگ کے افغانستان کی نمائندگی کرتے اس سے زیادہ وہ چھائی ہوئی ہے جی. That's spoiling the whole thing جی. صاحب آپ نے تو دو ممالک کی بات کی ہے، ترکیہ کی اور قطر کی، لیکن میں ایک اور ملک کی بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے، اور بھارت کے ایک بڑے معروف تجزیہ کار ہیں پروین سونی، اور ویسے تو ٹیکنیکلی ان کو بڑا بیلنس قسم کا ایک کامنٹیٹر مانا جاتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندور 2 از امیمنٹ، وہ بیسیکلی یہ بات کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی میں بھارت کی طرف آپ کی اس چیز کے اوپر بھی توجہ دلانا چاہوں گی کہ بھارت سپورٹ فراہم کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں افغانستان کے لیے. دریائے کابل کے اوپر 12 ڈیم بنانے کی سپورٹ بھارت نے فراہم کرنی ہے افغانستان کو. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے بھارت کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں ساری سچویشن؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کا جو ہے وہ ابھی جو کردار ہے بالکل کھل کر سامنے آ گیا. یہ جو نیگوسیشن کا فیلئر ہے، متقی صاحب کا جو دورہ ہے وہ اس کے اثرات نظر آ گئے ہیں جی. جو واٹر والا ہوا اور سندور 2 کی جو آپ بات کر رہی ہیں، میری نظر میں تو سندور از کنٹینیوئنگ جی، جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، اور بڑا پروناؤنسلی انہوں نے کلیم کیا. وہ تو اوپنلی کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم ڈی اسٹیبلائز کریں گے افغانستان کو، ماننا طالبان رجیم کو. یہ جو 2021 میں یہ سب سے زیادہ انہوں نے شور مچایا سیکیورٹی کونسل میں گیا کہ اس رجیم کو نہ مانا جائے، نہ ابھی یہ ان کو جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے وہ عورتوں پہ جو یہ بات کرتے تھے. اور انڈیا کے اندر بھی ایک سیریس اسٹریٹجک تھنکرز ہیں، جو طبقہ ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ یہ طالبان رجیم کو انڈیا نے مان کر اپنا جو ایک ڈیموکریٹک اور سیکولر چہرہ تھا اس کو مسخ کیا ہے جی. بٹ دس از پارٹ آف دیئر پالیسی. اور سندور از آن جی. سندور کو میں کبھی نہیں کہتا کہ ختم ہو گیا، ذرا اس نے ہائبرڈ والا اور یہ افغانستان کولیبوریشن کے ساتھ اس کو جوائن کنٹینیو کر لیا. پاکستان کاؤنٹر سندور 2
हम उस तरीके से कोवर्टली क्या कर रहे हैं टू काउंटर सिंदूर टू? पाकिस्तान आई थिंक जी कोवर्टली की तो नहीं, अभी तो ओवर्टली सारी चीजें कर रहा है और बड़ा क्लियर इस दफा सिग्नल हुई है जी। ये जो तालिबान के खिलाफ आई मीन कंधार और काबुल में जो चीजें हुई हैं व्हाटसोएवर, दैट इज क्लियर इंडिकेशन कि पाकिस्तान नाउ विल यूज ऑल अवेलेबल मीन्स जी। आप देखिए शिफा, जो वॉर है ना जी, या जो कंटेस्टेशन है, उसका एक ही मकसद होता है, इधर टू मेंटेन द डेटरेंस, और अगर डेटरेंस फेल हो जाए टू रीगेन द डेटरेंस। मिलिट्री का टोटल काम ये है, तभी जाके आपके मुज़ाकरात कामयाब होंगे। जब अगर देखें ना, अभी वो इसलिए भी थोड़े से कर रहे हैं कि शायद वो समझते हैं कि हमें मिलिट्री विक्ट्री हो सकती है, लेकिन ये विक्ट्री अफगानिस्तान के लिए नहीं है जी। लेट देयर बी नो डाउट, ये अभी इंडिया की जंग लड़ रहे हैं, अपने जाती जंग लड़ रहे हैं, अपनी जाती इकोनॉमिक्स जो उनको अटैच है टेररिज्म के साथ और इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ। दिस इज टोटली तालिबान regime own battle. This has nothing to do with the state of Afghanistan. That's why इंडियन जो बातचीत भी है, इन्होंने पाकिस्तान के साथ ट्रस्ट को वेपनाइज किया है। दिस इज द हार्डेस्ट फॉल। फिर आप पानी की भी बात कर रहे हैं, बाकी तो अभी पाकिस्तान भी फिर वेपनाइज करेगा इकोनॉमिक्स को। विदाउट पाकिस्तान यू कांट गवर्न अफगानिस्तान, एंड विदाउट स्टेबल अफगानिस्तान यू कांट हैव अ स्टेबल पाकिस्तान जी। अच्छा, तो जनरल साहब फिर ये बताइए कि अगर खुदा ना खास्ता, बिकॉज जाहिर है मेरा तो अपना उस खित्ते से ताल्लुक है, तो मैं तो ऑल द मोर रीजन में चाहती हूँ कि पाकिस्तान में भी स्टेबिलिटी आए, अफगानिस्तान के साथ भी हमारे मामला ठीक हों। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये मज़ाकरात नहीं पॉजिटिविटी के ऊपर एंड होते, नहीं इनमें से कुछ निकलता, नाकाम हो जाते हैं इन अदर वर्ड्स, तो फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, पाकिस्तान तो काइनेटिक ऑपरेशंस तो जारी रहेंगे जी। वो एनवायरनमेंट, दैट इज आल्सो पॉलिटिकल प्रोसेस, वो थोड़े से बढ़ेंगे, फ्रिक्शन बढ़ेगी, थोड़ी सी सिचुएशन विल नॉट बी वेरी गुड फॉर बोथ द कंट्रीज। और फिर पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और रीजनल एप्लीकेशन है, क्योंकि कतर और तुर्किया भी बड़े अप्रीहेंसिव हैं जी इनके इस एटीट्यूड से, दे आर नॉट हैप्पी। तो आई थिंक एक कोलिशन जाएगी। और मैं एक शिफा, सॉरी टू से बट दिस इज फैक्ट, कि मैं एक अमेरिका का फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल देख रहा हूँ जी। वो स्टेक होल्डर भी है, वेपन्स भी छोड़ के गए हुए, सब ऑलरेडी $7 बिलियन के बैकग्राउंड में उन्होंने इंटरेस्ट भी शो किया है। तो आई एम सीइंग अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, अगर ये खुद सॉल्व नहीं करते, और फिर सिचुएशन विल बी मोर ग्रेव जी। और वो फाइनली ये बता सकते हैं कि किस तरीके से आप अमेरिकन इंटरेस्ट देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन में? अमेरिकन देखे ना, उनका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फेल हुआ है इंडिया टू परसू एंड चैलेंज देयर मेन कम्पिटिटर, तो वो वैक्यूम तो नहीं छोड़ेंगे। तो उसने अब खुद फैसला किया कि वो इस रीजन में मौजूद होगा जी। बैकग्राउंड की जो वो बातें कर रहे हैं, और दूसरा वो जो पुअरली क्राफ्टेड विड्रॉल है, और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप समझते हैं कि उन्होंने ये मसाइल को हल करना है, तो अमेरिकन डू हैव इंटरेस्ट इस रीजन के बीच में। इसमें वैक्यूम तो नहीं छोड़ सकता ना, उसका वो प्रॉक्सी तो यहाँ पे रहा नहीं है, या उसका सपोर्टर नॉन जो एक कंट्री थी, तो वो खुद उसको स्पेस को कवर करेंगे जी। अच्छा, और क्विकली ये भी बताइए कि ये हो सकता है कि ट्रंप फिर दोबारा से यहाँ पर भी इंटरवीन करें, यहाँ पर भी कोई सुलह सफाई कराने की कोशिश? जी बिल्कुल मैं देख रहा हूँ जी। आई एम सीइंग हिज रोल और अमेरिकन रोल इन अफगानिस्तान, अगर इन्होंने इस मौके का फायदा ना उठाया अफगानिस्तान में।